ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمتوں سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند، دیور جن کی شادیاں اس کے بعد میں ہوئی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چمٹی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنے سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کو اتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ مگر سسرالی رشتہ دار ہمسائیوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے۔ ان لوگوں سے پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں 4تھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھا ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں پر لیٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا ہے جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کے بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا تھا، لیکن پھر اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کے جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ لیکن اس کے شوہر کسی صورت سے اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے یہ بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو چکی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں جا کر اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ اللہ، تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا تھا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے۔
پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزارا۔ یا اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بھوکا سن کر پوری کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش بن گئی اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ کر کہتے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کے حالات میں مایوس مت ہو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ پاک سے امید رکھیں کہ وہ جب چاہے گا تو کسی پر بھی اپنی رحمت ضرور کر دے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ہماری بہنیں اللہ کی امید چھوڑ کر دنیا کی فضولیات پر لگ جاتی ہیں۔ یہ میسیج خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے اور ہم اللہ کے حضور خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔